تو یہ جو آخری میں نے سلسلہ بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے یہ حدیث حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ ہے کہ مختلف افعال و اعمال جو ہیں شریعت کے، ان کا باہمی ربط کیا ہے، ان کا رشتہ کیا ہے، ان کا تعلق کیا ہے، ان میں ریشیو پروپورشن کیا ہے، اس میں آپس میں ان کو جوڑ کر ایک شے بنانے والی وہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے میں عرض کر دوں کہ یہ حدیث اگر سند کے اعتبار سے بھی اتنی قوی ہوتی جتنی کہ ام السنہ حدیث جبرائیل ہے، حدیث جبرائیل ہی کے پیمانے کی یہ حدیث بھی ہے۔ حدیث جبرائیل جسے ام السنہ کہا گیا، اصل میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ سند کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، لہذا اس کی طرف توجہ بہت مبذول ہوئی ہے، علماء کی بھی، عوام کی بھی۔ جب اسے کہا گیا جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے ام القرآن، قرآن کی جڑ، قرآن کی اساس، قرآن کی بنیاد سورہ فاتحہ، اس طرح سنت اور حدیث اس کی جڑ، اس کی اساس حدیث جبرائیل ہے، بالکل اسی پائے کی یہ حدیث بھی ہے۔ لیکن وہ حدیث چونکہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بقیہ صحائح ستہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے، تو سند کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت بلند ہے، جبکہ یہ جو ہے نہ بخاری میں ہے نہ مسلم شریف میں ہے، اگرچہ باقی 4 کتابوں میں، مسند احمد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود سند کے اعتبار سے اس کا پایہ وہ نہیں بنتا جو حدیث جبرائیل کا ہے، اسی لیے اس کی جانب زیادہ توجہ نہیں ہوئی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں فہم دین کے اعتبار سے شاید یہ حدیث جبرائیل سے بھی اہم تر حدیث ہے، اس لیے کہ حدیث جبرائیل نے ہمارے ہاں اسلام، ایمان، احسان، اس کے جو مراتب قائم کیے، وہ بہت حد تک مسلمانوں کے اندر، ان کے معاشرے میں، ان کے سماج میں، ان کی تہذیب و تمدن میں وہ موجود ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان میں سے اکثر کا معاملہ آج آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہیں چیزیں۔ اب اس میں ایک خاص جو پہلو اس حدیث کا ہے وہ یہ ہے، اس حدیث کو پڑھتے ہوئے انسان خود کو بھی اسی ماحول کا حصہ سمجھنے لگتا ہے جس ماحول کو یہ حدیث بیان کر رہی ہے۔